اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. یہ آیت یاد کر لیں. وَسَخَّرَ لَكُمْ، یہ ساری کائنات تمہارے لیے مسخر کی گئی ہے. یہ خود بخود نہیں ہوئی، یہ کسی بنانے والا ہے جس نے تمہارے کام میں اس کائنات کو لگا دیا ہے. سخرہ کا معنی جو عام آسان ترجمہ کیا جاتا ہے ساری کائنات تمہاری غلام بنا دی گئی ہے. اس نظریے نے نا انسانیت کو ایک معراج پہ پہنچایا. انسانیت کی اسلام سے پہلے کیا تھا؟ جو عظیم چیز نظر آئے اس کو سجدہ کرنا شروع کر دو، اس سے ڈرنا شروع کر دو. اسلام نے بتا دیا جتنی ہے. تبھی دیکھو لوگوں نے سورج کو سجدہ کیا، لوگوں نے چاند کو سجدہ کیا، کسی نے اژدہے کو معبود بنایا، کسی نے آگ کو معبود بنا لیا کہ آگ بڑی قیمتی چیز ہے، آگ کی پوجا بھی ہوتی ہے. لیکن قرآن نے کیا کہہ دیا؟ یہ سارے کیا ہیں؟ تمہارے غلام. کبھی غلام کی تعظیم نہیں کی جاتی. یہ تمہاری تعظیم کریں گے، یہ تمہیں ریسپیکٹ دیں گے. اس لیے اسلام نے تمام مخلوق کی عبادت کا کانسیپٹ ختم کہ انسان سب سے کیا ہے؟ افضل، اشرف. جو اشرف ہوتا ہے، سب سے افضل ہوتا ہے، وہ مخلوق کے سامنے نہیں جھکتا. ساری مخلوق تمہارے تابع. ہاں انسان کو غلام نہیں بنائے گا، انسان سے اپنے سامنے سجدہ نہیں کروائے گا، کیونکہ سارے انسان کیا ہیں؟ ایک جیسے. اسی سے یہ خوب یاد رکھ لو کہ چونکہ ساری کائنات انسان کی غلام ہے، انسان ان کا گروتھ ریشو گھٹا بھی سکتا ہے، بڑھا بھی سکتا ہے اپنے حساب سے، لیکن انسان پر جو حکومت ہے وہ خدا کو ہے. انسان انسانوں کے گروتھ ریشو کو گھٹانے کی کوشش نہیں کر سکتا. یہ جائز نہیں ہے اس کے لیے کہ کتنے انسان دنیا میں آئیں گے میری مرضی سے. نہ 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 نہ، اس پہ کس کی مرضی چلے گی؟ خدا کی مرضی. کیونکہ وہ سب برابر ہیں، جنہوں نے فیوچر میں پیدا ہونا ہے، جو اب پیدا ہو چکے ہیں. تو جو خدا کو نہیں مانتے وہ تو کہتے ہیں نا رزق کے ذرائع کم ہو رہے ہیں تو انسانوں کا ریشو گھٹاؤ. بھائی جس خدا نے بنایا ہے میرے لیے بھی، اگلی نسل کے لیے بھی بنایا ہے. ہم مریں گے، کل اگلی نسل آئے گی. نہ ہمارے ماضی میں کسی کو ہماری نسل روکنے کی اجازت اور نہ ہمیں اگلی نسل روکنے کی اجازت. کیونکہ انسان کو انسان پر ایسی حکومت نہیں ہے کہ وہ انسان کے لیے اتنے خطرناک قوانین بنانا شروع کر دے کہ انسانوں کا گروتھ کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لے. یہ نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ چائنا میں ظلم ہوا نا، کتنے لوگ ہیں جن کو اولاد چاہیے تھی، گورنمنٹ نے پابندی لگا دی 2 سے زیادہ نہیں. یہ ان ماں باپ کے ساتھ ظلم ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن اب بتاؤ ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کہاں گئے؟ وہ موو کرتے ہیں، وہاں سے ہجرت کرتے ہیں. تو ہماری حکومتوں کو ہم پہ یہ حق نہیں ہے کہ کس کے کتنے بچے ہوں گے. یہ گورنمنٹ کو پوچھنے کی اجازت نہیں ہے. اور اس میں اگر گورنمنٹ قانون بناتی ہے اس کو اٹھا کے دیوار پہ مار دیا جائے گا، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. ظلم ہے یہ، تو خدا کے ساتھ اس کی بغاوت ہے. جبکہ اسلام میں اس کے اگینسٹ حکم ہے، تزوج الودود الولود، نسل بڑھاؤ. تو خدا کے آرڈر پہ نسل بڑھائی جا سکتی ہے، نسل ختم نہ کم کی جا سکتی ہے نہ ختم کی جا سکتی ہے. سمجھتے ہو؟ مثال کے طور پر اس وقت دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے مزید انسان پیدا ہی نہیں کرتے، ہمیں اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے. یار لائف کو انجوائے کرو، مر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ختم. تو اجازت ہوگی اس کی؟ بولو نہیں. بھائی یہ نیچرل ہے، یہ اس کی آپ کو. تو جیسے 2 بچے ہم اپنی قانون سازی کی وجہ سے پیدا نہیں کرتے، تو 10 بھی اپنی وجہ سے پیدا نہیں ہوں گے، 1 بھی اپنی وجہ سے پیدا نہیں ہوگا. اس میں ہمیں رائٹ نہیں ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ تو خیر، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ساری کائنات کس کے کام میں لگا دی ہے؟ انسان کے. تبھی آپ دیکھو یار انسان کرتا کیا ہے جانوروں کے ساتھ. ابھی دیکھو ہماری مرغی انڈوں پہ بیٹھی ہوئی تھی نا، ایک مرغی سے 10 چوزے نکلے، دوسری سے بھی کتنے نکلے؟ 10. اب 10 اس کے ساتھ ہیں، 10 اس کے ساتھ ہیں. دونوں جب چہل قدمی کے لیے نکلتی ہیں تو لڑائی میں ٹائم زیادہ گزار رہی ہیں، بچوں کی کیئر میں ٹائم کم گزر رہا ہے. وہ بچوں ہی کی خاطر لڑتی ہیں مگر دونوں لڑ کے لہو لہان، ان کو ہٹانا پڑتا ہے. لہذا اب ہم نے کیا کیا کہ بھائی ابھی واکنگ کا ٹائم اس کا ہے، یہ والی مرغی یہ اپنے بچوں کے ساتھ نکلتی ہے، دوسری بند، وہ دیکھ کے جل رہی ہوتی ہے، پھر اس کو بند کرتے ہیں دوسری. اس کا کسی نے حل بتایا کہ یہ جو 10 بچے دوسری والی کے ہیں نا، یہ ادھر کو لے آؤ، اسی میں مکس کر دو، اور جو مرغی کی جو بچوں کی جو سچی مچی کی ماں ہے وہ کنفیوز ہو جائے گی اس میں میرا والا کون سا ہے. ایک آدھ بچہ آئے نا تو مرغی اٹھا کے پٹک دیتی ہے، اتنے سارے گھسڑ دو گے وہ بیچاری ٹینشن میں آتی ہے.
ٹینشن میں ایک آدھ دن آئے گی یہ والا میرا ہے یہ والا اس کا ہے, لیکن 2-3 دن کے بعد ان کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے کہ سارے ہی میرے ہیں. تو ہم نے یہ کیا, لیکن پھر مجھے بڑا ترس آیا یار یہ بچوں کے بولو بغیر ہو گئی, تو وہ اکیلی وہ چیخ رہی ہے بھائی میرے بچے میرے بچے. ہم نے کہا تو لے جا تیرے بچے, ہم نے واپس کر دیے اس کو. لیکن انسان یہ کام کر رہے ہوتے کہ نہیں کر رہے ہوتے؟ مجھے پتا چلا کہ مرغی والے یہ کرتے ہیں, ایک مرغی سے چوزے نکالے پرانی والی کے حوالے کر کے اس کو ہٹا دیا بچوں سے تاکہ یہ دوبارہ جلدی انڈوں پہ آ جائے. پھر جیسے ہی انڈوں سے چوزے نکالتی اتنی محنت کے ساتھ ان کی کیئر کرتی, ہٹا کے اس کو دوبارہ انڈوں پہ وہ بیچاری ساری زندگی انڈے دے دے کے آدھی ہو جاتی ہے. انسان کیا حشر کرتا ہے جانوروں کے ساتھ, آپ دیکھو یار اپنے مطلب کے لیے. تو پھر مجھے خیال ہوا کہ یار یہ جو قدرتی پروسیس ہے نا اس کو, کیونکہ وہ اتنی جلدی جلدی انڈے دے گی تو ایکسپائر جلدی ہو جائے گی نا. جیسے بھینس کو ٹیکے لگا لگا کے آپ فارمی مرغی کے ساتھ دیکھو انسان نے کیا کیا, انڈا ہی دیے جا رہی بریک ہی نہیں آ رہا یار, آٹو پہ لگا دیے بٹن دبا کے بھول گئے. ورنہ مرغی جب انڈے دیتی ہے کچھ دن انڈے دے گی کچھ دن ریسٹ کرے گی, یہ کیا ہے آٹو پہ ہو گئی, ظاہر ہے مرے گی جلدی پھر یہ, اور کیا. کیسا اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے. شیر کو چڑیا گھر میں بند کر دیتا ہے, بکرے جوان ہوتے ہیں کاٹ کے کھا جاتا ہے, لاکھوں کروڑوں ٹن مچھلی اس سے اس کی زندگی کا حق چھینتا ہے, کھاتا ہے اس کو. تو اللہ کہتے ہیں یہ ساری کائنات میں نے تمہارے لیے مسخر کی. کیوں؟ اچھا, ما فی السماواتی, جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں, جمیعا منہ, یہ سارا کا سارا منہ میں نے کیا ہے. یہ جملہ ہے اصل میں نوٹ کرنے کا. اللہ کہتے ہیں یہ خود بخود, یہ جو ڈبل روٹی ناشتے کے ٹائم پہ ہی آ رہی ہے نا, یہ کوئی خلائی مخلوق نہیں ہے, کوئی بندہ ہے دے کے جا رہا ہے, خدمت کر رہا ہے آپ کی. یہ آٹومیٹیکلی ایسا نہیں ہوا کہ سسٹم نے اپنے آپ کو ایسا مینج کر دیا کہ ناشتے کے ٹائم پہ ہی ڈبل روٹی اڑ کے آپ کے گھر میں آئے گی. تو اللہ کہتے ہیں یہ کس نے کیا یہ کام؟ یہ میں نے کیا ہے. تو اب جب اللہ نے کیا ہے تو لتجزا, انسان کو ساری کائنات کو بنا دیا انسان کے لیے. تو اب اللہ کہتے ہیں انسان کی ذمہ داری کیا کر دی گئی ہے؟ بہت بڑی. غیر مسلم کہتا ہے ساری کائنات میرے لیے اور میں لائف کو انجوائے کرنے کے لیے. یہی کہتا ہے نا وہ. بھائی ہم دنیا میں کیوں آئے؟ کسی انگریز سے پوچھیں, ہندو سے پوچھیں, سکھ سے پوچھیں, کہے گا انٹرٹینمنٹ کے لیے آئے ہیں. یہ بکرا کیوں آیا؟ یہ میرے غذا بننے کے لیے آیا. یہ مرغی کیوں آئی؟ یہ انڈے اس لیے دینے کے لیے آئی کہ وہ انڈے میں کھاؤں گا. یہ مچھلی کیوں آئی؟ میں کھاؤں گا. یہ سورج کیوں بنا؟ تاکہ مجھے وٹامن ڈی ملتا رہے اور میرے پودے بڑے ہوتے رہیں. سورج بھی میری خدمت کرے گا, چاند بھی میری خدمت کرے گا, اور ساری کائنات میری خدمت کرے گی. میں زمین میں سوراخ کروں گا, وہاں سے ڈیزل اور پیٹرول نکالوں گا, اور میری مشینیں گھومیں گی, میرے جہاز ہواؤں میں اڑیں گے. یہ سارے کام میرے لیے ہوں گے. بھائی تو کیا ہے؟ میں پیڑے کھاؤں گا بیٹھ کے, میں لائف کو کیا کروں گا؟ انجوائے. تو قرآن کہتا ہے یہ بات وہ شخص کر سکتا ہے جو یہ مانتا ہے کہ یہ کائنات اتفاق سے اس کے لیے بن گئی ہے, لیکن جو یہ مانتا ہے کہ یہ سب کچھ خود بخود نہیں ہو سکتا, کسی نے انسان کے لیے کیا ہے. تو پھر اس سے پوچھا جائے کہ تو میرے لیے اتنا کیوں کر رہا ہے, وہ بتائے گا میں کیوں کر رہا ہوں. دیکھو آپ جنگل میں پڑے تھے, بھوک لگی آپ کو نا, آپ مرنے والے تھے, بھوک لگی, آپ بھوک میں نڈھال ہو کے آنکھ لگی, جیسے ہی آنکھ کھلی تو دیکھا دسترخوان رکھا ہوا ہے, بہترین نہاری اور وغیرہ وغیرہ, پھوڑ پھاڑ دیا آپ نے. پھر آپ 2-3 گھنٹے بعد پیاس لگی آپ کو, بڑا پریشان, یار صحرا ہے, کوئی پانی وانی کا انتظام نہیں. جیسے ہی تو آنکھ لگی, آنکھ کھلی تو دیکھا کولڈ ڈرنک کا انتظام ہے آپ کو, بہترین شربت اور بہترین پانی. اب ساری چیزیں آپ کو اسی صحرا میں میسر ہو رہی. پھر آپ پریشان, یار دھوپ سے بڑا تپ رہا ہوں میں, یہاں تو مر جاؤں گا. آپ سو گئے, آنکھ کھلی, ایک گھر بنا ہوا ہے آپ کے لیے. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا. قرآن کہتے ہیں جو تم گھر بناتے ہو نا گرمی سردی سے بچنے کے لیے, جس میٹیریل سے بناتے ہو سارا ہمارا پیدا کرتا ہے. وہ یہ زمین میں اللہ نے چونا سیمنٹ بھی ایسی کیمیکل پیدا کیے ہیں کہ اللہ کو پتا تھا ایک زمانے میں آبادی بڑھے گی تو مٹی کے گھر ہوندے ان کے لیے کافی نہیں ہوں گے, تو یہ سب کچھ ہم نے پیدا کیا ہے. انزل الحدید, لوہا ہم نے زمین میں اتارا ہے. تو آپ جب صحرا میں آپ کی آنکھ کھلی, دیکھا بھائی اڑے یار گھر بنا ہوا ہے یار, یا اینٹیں رکھی ہوئی ہیں کہ جوڑ کے بنا لے. تو ساری چیزیں کیا ہو رہی ہیں؟ ٹائم پہ پوری ہو رہی ہیں آپ کی.
پھر آپ جوان تھے, بالغ ہوئے, آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی, عورت کی طرف طلب پیدا ہوئی, آپ کا دل چاہا کہ بھئی کوئی میری زوجہ ہونی چاہیے. اچانک ایک بیگم آپ کے لیے دلہن بن کے آپ کے سامنے اس بندے نے لا کے بٹھا دی اور چلا گیا. آپ اٹھو یار, چلو بھئی میرے لیے اب حمل ٹھہر گیا, بچہ ہونے والا ہے. آپ ٹینشن میں, یار یہ بچے کہاں سے کم بخت کھائے گا, اتنا سا بچے کو میں کیا نلی نہاری کھلاؤں گا, اس کے لیے تو کوئی انتظام ہے نہیں. تو آپ اگر پاگل ہو گئے نا تو آپ بولو کہ بچہ ہونا ہی نہیں چاہیے اس غربت مہنگائی میں, کیونکہ صرف نلی نہاری کا انتظام ہو رہا ہے اور بچے نہاری نہیں کھاتے. عقل مند ہوگا وہ کہے گا بے غیرت کم بخت جو تیرے لیے ہر چیز کا ٹائم پہ انتظام کر رہا ہے, تو پیدا ہونے دے, وہ پیدا ہونے کے بعد کر دے گا انتظام. آپ کہہ رہو نہیں پہلے انتظام کرے, او بھائی نہیں, تو پیدا ہونے دے. یہ فیملی پلاننگ والوں میں اور اسلام میں یہی فرق ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب کیا ہوا کہ جب بچہ پیدا ہونے لگا تو ماں کی چھاتیوں میں اسی نہاری سے وہ کھا نہاری رہی ہے, پی کولڈ ڈرنک رہی ہے, پیدا کیا ہو رہا ہے, دودھ. اب آپ پریشان, ابے بھائی دودھ تو ماں کی چھاتیوں میں پیدا ہو رہا ہے, بچہ پیے گا کیسے ہیں بھائی, اس کو تو ابھی کچھ پتہ ہی نہیں ہے. کوئی ٹیچر کا انتظام ہونا چاہیے جو بچے کو سمجھائے, ایک معصوم بچہ جس میں نہ سمجھنے کی, نہ بولنے کی, نہ سوچنے کی صلاحیت. کوئی بڑا جاپان کا سائنسدان آنا چاہیے جو اس کو سمجھائے, اس کو ٹریننگ دے. نہ ادھر ماں نے گود میں بچہ اٹھایا اور بچہ اس کی چھاتی کی طرف لپکا کے یہاں سے ملے گا اور ایسے حلق میں اترے گا. خدا کی قسم اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی اگر آپ ٹس سے مس نہیں ہوتے اور آپ کہتے ہو مجھے اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ نہاری کون رکھ کے جا رہا ہے, کولڈ ڈرنک اور پانی کا انتظام کون کر کے جا رہا ہے, ماں کی چھاتیوں میں دودھ کون پیدا کر رہا ہے, میں لائف کو انجوائے کروں گا. اور پھر اس کے بعد کچھ لوگ آئے جنہوں نے بتایا کہ یہ کوئی ذات ہے, خدا ہے جو انتظام کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہاری بیوی ہے, یہ میں نے تمہارے لیے پیدا کی, ناجائز عورت کی طرف مت جانا. آپ کہتے ہو میں جاؤں گا, میری زندگی, میری لائف, میں وہ کچھ کروں گا جو میرا دل چاہے گا. پھر پیغمبر آئے, انہوں نے سمجھایا کہ ہر وقت ٹائم پہ جو تیرے لیے انتظام کیا گیا ہے نا, یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہوا, یہ کسی نے کیا ہے. جس نے کیا ہے وہ چاہتا ہے کہ تو 5 ٹائم عبادت, وہ نہیں کہہ رہا کہ سارا دن تو نماز پڑھتا رہے, وہ کہہ رہا 5 ٹائم عبادت کر لیا کر. آپ کہو میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں نہاری میں نیمبو جو نچوڑتا ہوں نا, اس نچوڑنے میں خود نچڑ جاتا ہوں بہت زیادہ, میری ایکچولی انرجی اتنی خرچ ہوتی ہے, مجھے اتنا اس کی فکر کرنی پڑتی ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے نماز کے لیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ پھر اس نے حکام دیے, بھائی یہ حکم ہے, یہ حکم ہے, آپ اس پہ سر نہیں اٹھا رہے. خدا کی قسم, پھر اس خدا کا اور اس نعمتیں دینے والے کا یہ حق ہے کہ سزا میں آپ کو جہنم کی آگ میں ڈال دے ہمیشہ کے لیے, کہ تو نے زندگی کی قدر نہیں کی, تو نے ان نعمتوں کی قدر نہیں کی, تو اپنی خواہشات میں مگن رہا, بنانے والے کو بھول گیا. آج جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں نا, ان آیتوں میں یہ بھی ہے فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ, ہم ان کو بھول جائیں گے جیسے یہ دنیا میں ہمیں بھول گئے تھے. ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. اللہ کہتے ہیں تو دنیا میں نہاریوں میں پڑھ کے, عورتوں میں حلال حرام کا فرق کیے بغیر, شراب کباب اور نماز سے پاک, نماز سے خالی زندگی, ان میں پڑھ کے تو خدا کو بھول گیا تھا اور تو نے اللہ کی آیتوں کو ہلکا لے لیا تھا. اتخذتم آیات اللہ ہزوا, لفظی ترجمہ اس کا ہوگا اللہ کی آیتوں کا مذاق بنا لیا تھا. لیکن اصل کیا ہوگا؟ مذاق ہلکی چیز ہوتی ہے نا. جب ہم کسی سے کوئی بات کہتے ہیں اور کہتے ہیں میں مذاق کر رہا ہوں, تو آپ اس کو سیریس نہیں لیتے. ہم جب کوئی سیریسلی بات کرتے ہیں تو آپ اس کو سیریس, ہم کہتے ہیں بھائی میں سیریس ہوں, اس کو غور سے سنو. تو اللہ کہتے ہیں تم نے خدا کی باتوں کو سیریس بولو نہیں لیا, تو آج ہم تمہیں بھول جائیں گے. اور اللہ جب بھولے گا نا تو بھائی اللہ نہیں, پھر قرآن بار بار کہہ رہے ہیں میں ترس نہیں کھاؤں گا, میں ترس نہیں, دنیا میں کھاؤں گا ترس, آخرت میں ترس نہیں کھاؤں گا میں. تو اس لیے میرے بھائی, کافر کہتا ہے یہ خدا نہیں دیتا ہمیں نعمتیں, ہم کہتے یہ جو ہم نے افطاری کی ہے نا, سموسے پکوڑے کھائے ہیں, ایک ایک چیز بنائی کس نے ہے؟ خدا کی قسم ہماری اوقات ایسی ہے کہ ایک ٹائم کا اللہ رزق چھین لینا تو ہمیں اپنی اوقات سمجھ میں آ جائے گی. جہنم تو بہت دور کی بات ہے, ذرا سی باتوں میں محتاج ہیں خدا کے ہم, ذرا سی باتوں, ایسی نعمتیں ملی ہیں. میں ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ایک ریلیٹیو نے بتایا کہ بہت بڑا کیپٹن تھا, بہت بڑا آفیسر تھا, مرچنٹ نیوی کیپٹن ہی ہوتا ہے سب سے بڑا آفیسر. اس کو پتہ نہیں کوئی بیماری ہو گئی کہ
पलक झपकती तो उठा नहीं सकता था ऊपर, वो उठाता तो गिराता नहीं था, क्योंकि उठानी, ये जो मसल्स है ना इधर के, ये डैमेज हो गए थे। कितना इलाज कराया, फायदा नहीं हुआ। तो अब आंखें हर वक्त खुली रहें, आप कितनी टेंशन में आओगे ना, खुश्क होने लगती हैं। तो वो पानी अपने साथ रखता था, बार बार कपड़ा डालता और आंखों में पानी लगाता। उसने कहा मुझसे कोई करोड़ों अरबों रुपए ले ले, सब कुछ ले ले, मेरी ये बीमारी खत्म हो जाए जिसकी इसकी वजह से मैं किस कदर टेंशन में हूं। वो लोग जो गरीब हैं, लेकिन खुदा ने उनको ये नेमत दी है कि वो अपनी पलकें झपका, हम ऑटोमेटिकली दिन में सैकड़ों बार अपनी पलकें झपका भी रहे होते हैं और उठा भी रहे होते हैं। एक एक नेमत देखी जाए ना, ये जो हमारी आईब्रोज हैं, ये अल्लाह ने खूबसूरती के लिए भी दी हैं। बहुत सारे काम ये आईब्रोज कर रही हैं, इनका रंग ब्लैक है, अगर ये वाइट हो जाएं और हमारी पलकें वाइट हो जाएं, आप देखा जिनकी पलकें सफ़ेद होती हैं, आंखें खोल के देख नहीं सकते वो, तो हमारी पलकों को अल्लाह ने ब्लैक बनाया, इससे खूबसूरती भी है और ये हमें आंखें खोलने में मदद भी दे रही हैं। नाक को देख लो, कान को देख लो, दांतों को देख लो, जबान क्या चीज़ है यार, ये खुदा की कसम खरबों साल में ऐसा गोश्त का टुकड़ा बन नहीं सकता और वो दिमाग से कनेक्ट नहीं हो सकता। दिमाग पे कोई चीज रखोगे, डायरेक्ट दिमाग नहीं बताएगा ये खट्टी है मीठी है क्या है। जबान काट के दिमाग से कनेक्शन अलग कर दो, फिर जबान पे रखो, जबान बोलते क्यों नहीं बताए। आंख, इंसान दिमाग से देखता है, आंख हटा के दिमाग को बोलोगे देखेगा नहीं, लेकिन आंख निकाल के कहीं किसी की तरफ करो, नजर आएगा उस आंख को। एक दिमाग है, आंख का कनेक्शन जोड़ दिया, वहां दिमाग आंख के जरिए देखने का काम कर रहा है। कान का कनेक्शन दिमाग से अल्लाह ने जोड़ दिया, वहां दिमाग कान के जरिए सुनने का काम कर रहा है। एक गोश्त का, अच्छा कोई पेचीदा मशीनें नहीं है। जब साइंसदान कोई मशीन बनाते हैं ना, आप जरा उसका इंजन खोलो, फिर अंदर जाओ, वो इतने नट बोल्ट और वो गरारियां और पता नहीं क्या क्या सिस्टम लगा होगा, फिर जाके पता चलेगा कि यार ये अल्लाह ने क्या किया, ये जबान है, इसको खोलो, कट करो, कोई गरारियां, यार मुझे नहीं समझ, बेचारे मुंह से फूट लो अल्लाह के बंदो, जब अल्लाह ने जबान दी है तो बोलने का काम भी होता है इस जबान। कोई है पेचीदा सिस्टम अंदर, खोलो कुछ भी नहीं है। वो भाई ये चक कैसे रही है, इसमें कौन से सॉफ्टवेयर हैं, कोई चिप दिखाओ, आप खोलो ना इस जबान को, कोई अंदर कोई पेचीदा। मोबाइल खोलो, कितना पेचीदा है, इतनी बारीक बारीक नसें, तारे और वो पता नहीं क्या क्या है उसके अंदर। जबान को खोलो, नसें हैं बस, खून ब्लड है उसमें, ब्लड जा रहा है आ रहा है, लेकिन क्या अजीब शाहकार है। इधर जरा सी कड़वी चीज डाली, दिमाग ने फौरन बता दिया जबान के जरिए। दिमाग कह रहा है ये जबान मेरा आला है, ठीक है ना, ये मुझे इंफॉर्मेशन देता है, मालूमात देता है। कान का पर्दा इतना बारीक मामूली सा, कोई ज़्यादा अंदर मशीनें फिट नहीं है कान के अंदर, लेकिन हमारी जो रेज़ निकलती हैं जब कोई बोलता है, वो जिस तरह से जिस फ्रीक्वेंसी के साथ आती हैं, हमारे कान के पर्दे दिमाग को मैसेज देते हैं। ये जो हम अल्फाज बोल रहे हैं ना, अल्फाज थोड़ी हमारे दिमाग में जा रहे हैं, ये आवाज़ की लहरें बन रही हैं। हर लहर का अलग, हर लफ्ज़ की अलग लहर बनती है, कान उसको पढ़ लेता है कि अब ये लहर बनी है इसका मतलब इसने ये कहा है, अब ये लहर बनी है इसका मतलब इसने ये कहा है। तभी वो लहरें बड़ी तमीज से होती हैं तो सुरीली आवाज़ पैदा होती है। जब बेगम बात कर रही होती है तो लहरें यूं यूं करके जा रही हो, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिर, यानी आप जब बात कर रहे होते हैं बेगम से, ठीक है, जब बात हम होती है ना, एक लहरें यूं होती हैं बड़ी तमीज से, ये बड़ी खूबसूरत आवाज़ होती है। एक जब मियाँ बीवी आपस में बात कर रहे होते हैं तो लहरों की ऐसी की तैसी, लेकिन कान उसको भी महसूस कर लेता है। एक उसमें भी इतनी ऊट पटांग लहरों को भी कान ट्रेस कर लेता है, तभी तो गुस्सा आता है, तलाकें होती हैं कि तूने कह क्या दिया मुझे। अगर कान की समझ में नहीं आता, बोलता इतने बदतमीजी के साथ लहरें आके टकराई हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये बोल क्या रही है, ये बोल क्या रहा है, तो लड़ाई होती है मियाँ बीवी की। कान ऐसे अल्लाह ने फिट कर दी है, वो भाई इतनी सी पर्दा है, वो भाई खरबों साल में भी ऑटोमेटिकली ये कान वजूद में नहीं आ सकता। और कमाल की बात ये कि साइंसदान जो कहते हैं ना इतने अरब सालों में इंसान बना है, ज़मीन की उम्र इतनी नहीं बता रहे होते वो। जब ज़मीन पे रिसर्च हुई तो ज़मीन इतनी पुरानी नहीं है, इसका मतलब इंसान ज़मीन से भी पुराना। अबे क्या कर रहे हो, कुछ खुदा का खौफ करो यार। तभी कुरान कहता है ये वो लोग हैं जिनको हिसाब व किताब की फिक्र नहीं है।
हिसाब व किताब की फिक्र नहीं है तो फेंकने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, इसलिए फेंकते रहते हैं। जल्दी से बात को समेट के ख़त्म करता हूँ। तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि हमने इसलिए बनाया ताकि इंसान अपने अच्छे और बुरे का जवाब, इंसान आजमाइश के लिए, ये कुरान ने बताया। आगे अल्लाह फरमाते हैं अफ़रअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाहु, अल्लाह कहते हैं हमारी बातों पे ईमान लाके ना कुछ लोग इस कायनात को बनाने वाले को माबूद मान लेते हैं। वो कहते हैं आज से हम पर हुकूमत किसकी होगी? अल्लाह की, जिसने बनाया। वो कहेगा ये लीगल है, हम उसको लीगल मानेंगे। वो कहेगा ये इल्लीगल है, हम उसको इल्लीगल। वो कहेगा ये करो, हम करेंगे। वो कहेगा मत करो, हम नहीं करेंगे। मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयानात सुनने के लिए youtube.com/मुफ्ती तारिक मसूद को सब्सक्राइब करें, और अगर आप लाइव वीडियो को कभी भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह।